یہ سوچنے والی گل ہے تواڈے واسطے میں ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا نماز پڑھن دے دوران مولانا فاروق الحسن نو کٹیا انہیں کیا 6 قسم دے ڈانس وکھائے 2006 مارچ بش آیا پہلے انہیں منجو داڑو تو اپنی پرویز مشرف نے کہا ایتھو ساڑی تہذیب شروع ہوندی منجو داڑو پھر آخر تے انہیں کافرستان دیا رقاصاواں بلائیاں 5واں ڈانس انہیں وہ وکھایا انہیں کیا ساڑا حال اے وے ساڑا حال اے پاکستان دا حال ہے بچیاں نچائیں انہیں رومالیاں بن کے بچیاں نچائیاں تے بش نو پھر کہنے لگا کہ ساڑا مستقبل کے وے کڑیاں تے منڈے ننگے کر کے انہیں نچائے بالکل کہندہ ننگے کر کے نچائے تے بش نو کیا اے ساڑا مستقبل ہے 2006 تے 10 سال اس گل نو گزر گئے تائیں تو بادشاہ تکلیف ہوئی کہ بتیاں کیوں بجیاں ساڑے منڈیاں نو 5 سال انہاں سزا دیتی دنیا دا کوئی قانون نہیں بتی بجھانے 5 سال دی سزا تسی سمجھتے ہو پاکستان کدھر جا رہا کئی بندے نو میری گل نہیں سمجھ آنی جنہاں نو یہود و اقبال کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است بت پرستو بت فروشو بت گر اقبال کہندا ہے جڑی جدید تعلیم ہے نا یہود و نصارہ جڑی پڑھاندے تے ماسٹر تے پروفیسر بک بکارے کر دین انہاں نو کدی پوچھو رسول اللہ دا چہرہ مبارک کیوں جیسی اپنے ماسٹر کول تے پوچھو اس پروفیسر کول پوچھو جڑا رسول اللہ دے خلاف گل کرنا حضرت دماد حضور نو صرف دم کرنا ہے قبیلہ ازد سن تو میرے آقا نے فرمایا سن آئے تو نے کیا دم کرنا ہے سن ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو من یاد اللہ فلا مدل لہو ومن یدللو فلا ہادی اللہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد جب حضور نے تھے تک پڑھیا حضرت دماد دی تقدیر بدل گئی کہنے لگے میں جناب فائد علیہ کلمات ہاولا حضور انہوں پھر پڑھو ایک باری فعادہ انہا علیہ 3 مرات حضور نے 3 باری پڑھے فرمایا منگیا تو ایک باری 3 باری لے تو کہنے واللہ لقد سمیت قول الکہنت وقول السحرت وقول الشعراء فما سمیت مثل کلمات ہاولا وقد بلغنکا موسیٰ البحر ہاتھ یدک علی الاسلام فبایاہو بس انہوں نے کہا جناب اے جو تسی کلمات پڑھے نے تے سمندران دیا تیمی مقابلہ نہیں کر سکتیا میں بڑے بڑے شاعران دا کلام سنیا کائنہ دا سنیا اور جادوگر دا سنیا ایو جا کلام میں نہیں سنیا حضور اگے ہاتھ کرو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول انہوں نے صرف خطبہ سنیا تو حضور دے سارا قرآن دے حدیثہ سن کے تیرا دل نہیں ہلیا کیڑیاں تو چیزیں سننا منن تے تو خطبے نہ اگلے مان لیا پھر جناب گردنہ کٹا دیتی ہاں پورا قرآن و حدیث مولوی پڑھے تھے تو کہتے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ چوڑے کون ہوتے ہیں جی حضور کے فرمان کے مقابلے میں باتیں کرنے والے اور پھر ہماری کام بھی سن لیتی ہے میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم تو کیا پڑھا یہ اعلیٰ تعلیم دائریہ بنا کے تو گھر بٹھایا انہوں مقام رسول دا پتہ ہی کوئی نہیں حضور دے 11 فیصلے قوم نو سمجھ نہ آئے تو کسی ایک کمینے نے بکواس کر دیتا کہ ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا یہ پوری قوم کو جملہ سمجھ آیا اور حضور کے 11 فیصلے کسی کو سمجھ نہ آئے اس واسطے کہ اسی ذہن بنایا ہی قوم دا مولویاں اپنے نعرے لوائے پیرا اپنے گیت گوائے قوم تے ویسے ہی فارغ ہو چکی سی یہود و نصارہ تے جناب کھا کے مال تے جناب کھا کے کیوں جی 12,000 درہم دیتے عمر بن عبد ود اے جدو مولا علی قتل کیتا نا غزوہ خندق دے موقع تے صحابہ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے سن تو انہاں کیا ساڑھوں یہ لاش دے دیو 12,000 روپیہ لے لو میرے آقا نے فرمایا اس مردار کی لاش دے دو ہم مرداروں کی کمائی نہیں کھاتے لے دو تو جیڑا بندہ سود حرام خوریاں لوگیں اس نے کی پتہ ہے مقام رسول کس کو کہتا ہے 12,000 جناب پیسہ لاب رہے سی ایک لاش ہوتے حضور نے فرمایا واپس کرو اس مردار کی لاش کو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور 12,000 روپیہ ان کم از کم فوجدار لباس تے بن جانا ہر بندہ دین بیچی کھڑا جس بندے نے جتنا ریٹ لگتا ہے اتھے تک دین مکمل ہے دین تے آگے کی بات ہے دین یہ تو نہیں ہے دین تو کہتا ہے ٹکرا جاؤ بس کیا ہوگا پھر کیا ہوگا صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے تو مولی خادم کے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اللہ 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 صحابہ دے ٹکڑے نہیں ہو میں جڑی گل کرن لگا سی او اے وے میں گل تو اڑنا مکانی میں اس میں تقریر تو شاید چشتی صاحب سنا دیتی ہاں جی میں تقریر میں نے ایو جی تقریر آندی جڑی میں تواڈے سامنے کر رہا ہاں جی ہن کہندے برما دیاں بچیاں چیخن کہ ہے کوئی محمد بن قاسم کہنے لگے نہیں بچیوں جلی ہوئی ہو اب تو اسلام امن کا دست ہے
مقبوضہ کشمیر دیا بچیاں چیخن ہے کوئی غزنوی گھوڑے لے آ رہا، کہنے لگے نہیں نہیں، آپ کو کیا پتہ ہے اسلام تو امن کا درس ہے۔ شام دیا بچیاں چیخن کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جڑا بیت المقدس آ کے آزاد کراوے، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ یہ اب تو ایسا دین بیان ہو رہا ہے کہ اسلام امن کر دیتا ہے۔ ایڈیاں وڈیاں بچیاں نو پہلے وہ مارن، ہاں جی اپنی جتیاں نال مارن، انہوں نے ڈیڈا مکے مارن، لتا مارن، پھر وہ ڈہ پاون، پھر اتنے ترپن انہوں دے، پھر انہوں دے ترپن، پھر وہ بچیاں مر جان، پھر وہ کون ہے کوئی محمد بن قاسم، کہتے نہیں نہیں وہ تو پرانی بات ہے، اب اسلام بدل چکا ہے۔ میں نہیں دیکھا، ہاں جی میں تو تمہیں پتا ویسی خوابوں تو دور رہنا۔ ہاں جی میں نے ایک لڑکے نے خواب سنائی، ہاں جی نیند تو بالکل دور رہنا، واقعی دور رہنا۔ میں نے ایک بندے نے مدینہ پاک تو فون کیتا، انہیں کیا میں وظیفہ پڑھتا سی بھائی حضرت امام جعفر صادق دی زیارت ہوئے، تو میں نے خواب دسیا گیا مولوی خادم نہ رابطہ کرو۔ خاندان رسالت ظاہر ہے خوش ہے میرے تے بھئی ساڑھے نانے جان دی عزت دوپہرہ دے رہے۔ میں انہوں کیا میں آکے چلیا، پھر گل وچ ہو رہے، میں تانوں دسنا ایک طریقہ ہے زیارت کرن دا، حضور دی عزت ہوتے گل کر، زیارت نہ ہوئی تو میں نو نپ لوں۔ اسی تو حضور اپنے بارے کدی گل ہی نہیں کی، میں تاں ہی کرتا کتا پاک رسول اللہ۔ حضرت سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال داتا صاحب مجذوب رہے، وہ شاہ جی میں نو کہہ دیں انہوں دا اتھو بیٹھ کے مطلب سیالکوٹ بھی ہوندے تو امیر حمزہ نہ ڈائریکٹ انہوں دا رابطہ ہے۔ وہ کہہ دیں امیر حمزہ نے جڑے تیرے بالے میں نو کیا نا، میں اگر لوگوں نو دس دیں تو لوگ پاگل ہو جائیں، میں دسدا نہیں لوگوں نو، میں گل چھپا کے رکھی، جے موقع آیا تو میں دس بھی دیاں گا۔ ظاہر ہے وہ امیر حمزہ بھی خوش ہیں کہ کم از کم میں جناب رسول اللہ دی عزت مولوی خادم گل تو کر دا، نہ اپنی عزت ویکھی نہ ابرو ویکھی، گھر لوٹائے، پتر مروائے، ہاں جی 14 سالہ پتر میں اپنا کٹوایا، انہیں اتنے جناب بوٹا سمیت فوجی کھڑے رہتے پولیس والے کٹ دے رہے، کہندے 10 ہے تیرا پیو پیسے کتھوں لیندا، ترپ دے رہے ہوتے ہوتے کہیں کھڑ کے لمحہ پا کے انہوں کہا 10 تو تیرے پیو پیسے کتھوں لیندا، انہوں کہا انہوں رب دیندا، انہوں کہا سانو تو نہیں دیندا، انہوں کہا تہاڈا منہ ہے۔ توجہ بات سن، میں اپنے پتر نو کیا سی، میں کہا تو مر جاندہ بڑا مزہ آنا سی، میں نو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ میں انہوں کیا تو مر جاندہ محمد انس تے مزہ آ جانا سی، تاریخ نہ لکھیا جانا سی، مولوی خادم تا نمبر آؤ دا پتر مار دیتا۔ تو میں کہا ساڑھے کو پتر قیمتی ہیں، گلہ ایویں نہیں کر دے، ہاں جی گلہ کر دیں تو میں عملہ نے اس تے ہوتے میں ثبوت دیندہ۔ میں نے اس دن انہوں نے ناپ لیا، کیوں جی پیر صاحب، میں حضور 3 بجے تک رات میں 10 بجے روٹی کھا دی حیدرآباد، دوسرے دن 10 بجے کتنے بنے 9-10 بجے 24 گھنٹے، اللہ دے بندے ہو 24 گھنٹے رات بنے، تو پھر راتی 3 کتنے گھنٹے بنے 30 گھنٹے میں بعد روٹی وہی بازاروں منگا کھا دی، میرے سامنے چاواں لے آئے، بسکٹ لے آئے، روٹیاں لے آئے، آخر جناب ایک پولیس افسر جڑا نا مدینہ پاک کی کھجورا لے آئے، انہوں پتہ بھئی اتھے تے ڈھہ پینا ہے، جدو کھجورا لے آیا میں کہا جلا ہویا میں کھجورا میں یہ ہتھوں کھانا جدے دل عظمت مصطفیٰ ہوئے، تو پاگل ہویا لے جا، میں آکھا نہیں کھا دیا، میں جدو سارے چلے گئے ہارڈ لا کے میں آکھا مرن دے مولی کھا، میں تو تھوڑا مجرم ہوں، میں آکھا آج تسی جس طرف کھڑے ہو آج تھوڑے ہاتھ دی کوئی شے نہیں کھڑی، قیامت والے دن یہ تے کہاں گے نا حضور تھوڑے جو دشمن نال جڑی بھی کھڑے سن نا اسی انہوں نے بھی کوئی رواداری کی تھی، ویسے میں مسکین آدمی ہاں لیکن جب حضور دی بات آ جائے پھر گل وچ ہو رہے۔ پھر 3 بجے میں ایک پولیس والے 1000 روپیہ دیتا، میں کہ روٹی لے آ جائے، اس ویلے میں دال تے 2 روٹیاں منگا کھا دی، مریا تو پھر بھی میں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوندا، حضور دی عزت واسطے کھڑے ہو، بس بڑی ہو گئی، تقریریں ہی سننی آن تسی ہن، بس بڑی ہو گئی، حافظ صاحب کہڑے حافظ صاحب جنک پروگرام کرے، حافظ جی بڑی ہو گئی، اب اٹھو، مڑ مڑ تقریر ایک باری ہو گئی گل، ایک باری حضرت نماز خطبہ سنیا تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قبیلہ ثقیف دے لوگ آئے، انہاں 3 شرطاں لائیاں اسلام لان واسطے، انہاں کہا جی اسی نماز نہیں پڑھنی، جہاد نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی، حضور نے فرمایا اچھا 2 کام تو تواڈے من لیندے ہیں، نہ تسی جہاد تے جانا ہے نہ زکوٰۃ دینی، لیکن لا خیر فی دین لا خیر فی دین لیس فی رکوع، حضور نے فرمایا وہ بھی کی دین ہے یار جے نماز کوئی نہ ہوے، اے تواڈی شرط کوئی نہیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ کہنے جدو انہیں 2 شرطیں منوا کے کلمہ پڑھ لیا نا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ذلیلو تساں کی حضور دیاں شانہ دسیان جی ایتھے جڑی میں کہنا جی میں ساڑھے نال انہاں دی گل کراؤ بادشاہ، انہاں دی کی سنی کانفرنس، انہاں نے کہو ساڑھے نال بیٹھ کے لوٹے گل کرن مقام رسول ہوتے، انہاں چوڑے دی وجہ تو سارا کچھ ہویا۔ ذلیلو تساں جے رسول اللہ دیاں شانہ دسیاں ہوندیاں کہ حضور دا پیشاب بھی صحابہ پی گئے، اور مولوی کیڑا چوڑا ہے جڑا کہے نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ ساڑھے فقیرہ حضور دیا شان بیان کی تھی، کیوں جی مون میں حدیث پاک 2 پڑھ کے دے تو گل مکا جلے حضور دے بارے کوئی بندہ گل کر جائے، کمال والی بات ہے۔ نہیں جی نہیں، بالکل نہیں، گل کرن ساڑھے نال بیٹھ کے۔ ہاں جی ایک حدیث ہی پڑھ کے وکھان میں مان لواں گا، میں ہن پڑھی جانا جڑے تھے قرآن انہوں کو حدیث پڑھ کے دسو جو ساڑھے شیخ الحدیث پڑھ گیا۔ ہاں جی عن علی ابن ابی طالب قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت